بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بچے کے لیے سب سے بہترین موٹیویشنل سپیکر کون ہے؟ یہ تمام والدین سے آج میرا سوال ہے کہ ایک بچے کے لیے سب سے بہترین موٹیویشنل سپیکر کون ہے؟ موٹیویشنل سپیکر کا مطلب جان لیجئے کہ موٹیویشنل سپیکر کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنے والا خطیب۔ اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن بنیادی معنی یہ ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا، کسی کے برے وقت میں کام آنا، کسی کے برے وقت میں اس کی مدد کرنا، اس کو سمجھانا کہ آپ اس وقت میں یہ کام کریں تو آپ اس برے وقت سے نکل سکتے ہیں۔ یہ تمام موٹیویشنل سپیکرز ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں، سیلف اویئرنیس، سیلف کانفیڈنس، یا معاشرے میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کس طرح سے کرنا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں موٹیویشنل سپیکرز بتاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک بچے کے لیے موٹیویشنل سپیکر سب سے بہترین کون ہے؟ کیا جو اس دنیا کے سب سے ٹاپ موٹیویشنل سپیکرز ہیں آج وہ ہیں 3-4 سال کے بچے کے لیے، یا اس پاکستان کے سب سے جو ٹاپ پر موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ ہیں؟ کون ہے ان کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین موٹیویشنل سپیکر؟ تو ناظرین، اس کا بہت سمپل سا جواب ہے کہ آپ ہیں۔ آپ یعنی کہ والدین ہیں ایک بچے کے سب سے بہترین موٹیویشنل سپیکر۔ ایک بچہ جتنا کسی اور سے نہیں سیکھ سکتا، وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ وہ اس پہلے استاد سے سیکھتا ہے جو اسے اے لکھانا سکھاتا ہے۔ وہ اس پہلے استاد سے سیکھتا ہے جو اسے الف پڑھانا سکھاتا ہے۔ جو مدرسے کے مولوی صاحب اور اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں ایک بچے کے لیے۔ اور ان کو کیسے ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو والدین تھے کہ والدین کو کس طرح سے ہونا چاہیے۔ پہلے والدین کا بتاتا ہوں، اس کے بعد میں ٹیچرز کا بتاؤں گا۔ والدین کا دراصل دیکھیے، والدین اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی اس طرح سے کریں کہ انہیں ایک جنٹل مین بننے سے کوئی نہ روک سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کے بچوں کو آپ سے جو طلب ہوتی ہے وہ محبت کی طلب ہوتی ہے کہ میرے والدین مجھے محبت کریں۔ ایک بچے کو آپ محبت نہ دیں، اسے ایسے ہی رہنے دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ ضدی ہو جائے گا، وہ بچہ نفرت دے گا، اسے محبت ملی ہی نہیں ہوگی تو وہ نفرت ہی بانٹے گا۔ جب آپ اسے محبت دیں گے، محبت ایسی چیز ہے کہ وہ خود بخود لوگوں سے باتیں منواتی ہے، وہ کسی کی عزت کرتی ہے۔ آپ سے دوسرے نمبر پر جو آپ کے بچوں کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ ہے اعتماد، کہ آپ اپنے بچوں کو اعتماد دیں، آپ اپنے بچوں کو بھروسہ دینا سیکھیں۔ دیکھیے، آج آپ اگر اپنے بچوں کو اعتماد دیں گے تو کل وہ آپ کو اعتماد دیں گے، کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے جوان ہوتے ہیں اور والدین بچے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا ایسی چیز ہے جس میں انسان کا دماغ بچہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کافی اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا، اور سائنس بھی آج یہی بتاتی ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ایک بچے کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بچے آپ کو اعتماد دیں گے۔ یہ جو مائیں کہتی ہیں کہ لڑکی کو میں لے کے آئی گھر اور اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا، تو پہلے تو میں اس ماں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ لڑکی جو آئی ہے وہ آپ نے نہیں لائی؟ اگر چلیں بیٹے کی پسند ہے تو بیٹا تو آپ کا ہے نا۔ بیٹی کی تربیت آپ نے ایسی کی ہو کہ وہ کسی کے لیے آپ کو کیوں چھوڑے۔ آپ کی تربیت میں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے اس کے لیے آپ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ساس ہوتی ہے اب وہ ساس بن جاتی ہے، ایک ماں نہیں رہتی۔ اگر ایک ماں بن کر سوچے تو وہ کبھی اپنی بہو اور بیٹے کے بارے میں برا نہیں سوچے گی، وہ کوپریٹ کرے گی، وہ سمجھائے گی انہیں بڑا ہونے کی ناطے۔ دیکھیے، جب وہ ساس بنتی ہے تب ہی جا کر وہ اپنے بچے کو اپنی بہو کا شوہر سمجھنے لگ پڑتی ہے۔ جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک بچہ اپنے والد کو اس دنیا کا سب سے بہترین شخص دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے والد کو ایک ہیرو سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا والد ایک ہیرو بنے، تو آپ انہیں ایک ہیرو بن کے دکھائیں۔ میں والدین کے بارے میں ایک الگ سے اسپیچ دوں گا کہ بچے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، یا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ان کے ساتھ کیسے رہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ ویڈیو صرف والدین اور ٹیچرز کے بارے میں ہے۔ تو والدین کا فرض بنتا ہے محبت دیں، اعتماد دیں، اور اس کے بعد ایک اچھی تربیت کریں۔ اور تربیت کے بعد تعلیم آتی ہے۔ تعلیم اور تربیت ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، یعنی کہ تعلیم ہوگی تو تربیت ہوگی، اور تربیت ہوگی تو تعلیم ہوگی۔
یعنی کہ اگر آپ تعلیم کو چھوڑ دیں اور صرف تربیت پر زور دیں تو اس سے بچہ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا، اور اگر آپ تربیت کو چھوڑ دیں اور تعلیم پر زور دیں تو اس سے بھی بچہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی کہ ایک مکمل جنٹل مین نہیں بن پاتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، شروع سے بتاتا ہوں، محبت، اعتماد، تربیت اور تعلیم، چار چیزیں آپ بچے کو دے دیں تو آپ سمجھیے آپ نے ایک اچھا والد، ایک اچھی والدہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور ناظرین دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ٹیچرز۔ ناظرین ٹیچرز، پہلے جو میں نے کہہ دیا کہ پہلی کلاس کا پہلا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک بچے کے لیے سب سے بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، کیونکہ جو ساری پہلی بنیاد ہوتی ہے وہ ٹیچر رکھتا ہے کہ پہلے بچے کو بدتمیز کرنا ہے۔ بچے ہوتے بدتمیز ہیں، یاد رکھیے، بچے بدتمیز ہوتے ہیں، بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اور ٹیچر کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس جگہ پر ٹیچر ایسا ہونا چاہیے یا اس کے اندر ایسی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو ڈیل کرنا جانتا ہو، وہ بچوں کو اس طرح سے ڈیل کرے، اس طرح سے ٹیچ کرے، ٹیچ وتھ پریچ کرے۔ ایک ٹیچر کے لیے بھی تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ ایک بچے کو گھر سے بھی محبت، اعتماد اور تربیت مل رہی ہے، اور ایک بچے کو اسکول سے بھی اعتماد اور تربیت مل رہی ہے، تو آپ خود سوچئے وہ بچہ جنٹل مین نہیں بنے گا۔ آج ہمارے بچے بڑے ہو کر کیوں جنٹل مین نہیں بن پا رہے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں، لیکن کئیوں کے پاس نمبرز نہیں ہیں، نمبرز کو مارے گولی، ان کو چھوڑیں، لیکن ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے جو تعلیم دیتی ہے، جو تعلیم کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، وہ شعور بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بنیاد دراصل ہماری غلط رکھی ہوئی ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ ٹیچرز پر چھوڑتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں نا، وہاں پر اسی تربیت ہوگی، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بنیادی گھر، جو پہلا درس گاہ ہے، جو پہلا اسکول ہے اس کا، وہ اس کا گھر ہے، یہ وہاں سے سیکھے گا، ہمیں یہاں پر سکھانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر صرف ہمیں اے بی سی اور 1 2 لکھانا اس کو سکھانا ہے، بس۔ یہاں پر یہ ساری سوچیں ہمیں ایک اچھا پڑھا لکھا شہری نہیں دے پا رہی۔ ایک اچھا، دیکھیے، ہوتا تو وہ بچہ ہے، آپ اس کے اندر جو ڈالیں گے کل وہ ویسا نکلے گا۔ آپ اس کی جس طرح سے تربیت کریں گے، جس طرح سے، دیکھیے، ایک پیڑ ہو، اس کی آپ اچھی طرح دیکھ بھال کریں تو وہ ایک وقت میں اچھا نکلے گا اور اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا، اچھا پھل دے گا، اچھی چھاؤں دے گا اور اچھی آکسیجن دے گا اس معاشرے کو۔ اسی طرح ایک بچے کی آپ اچھی طرح سے پرورش کریں تو وہ بھی بڑا ہو کر ایک اچھی چھاؤں پھیلائے گا، ایک نیکی پھیلائے گا، ایک خیر پھیلائے گا، جس کی وجہ سے اس معاشرے میں چھاؤں پھیلے گی۔ جس طرح سے عبدالستار ایدھی تھے، انہوں نے بچپن میں سیکھا کہ لوگوں کی مدد کرنی، زخمی لوگوں کو کسی طریقے سے اسپتال پہنچانا ہے، تو انہوں نے بچپن میں سیکھ کر بڑے ہو کر وہ کام شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہی انہوں نے یہ ٹھان لی، جب ایک بچہ 2 تھان کپڑے کے لیے کسی گلی سے جا رہا تھا تو وہاں پر 2 بندے لڑ پڑے اور ایک زخمی ہو گیا، تو وہاں پر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے اس زخمی بندے کو اسپتال پہنچایا جائے۔ تو اسی وقت عبدالستار ایدھی نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب یہ کام شروع کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کو اسپتال پہنچانے کا ذمہ لوں گا۔ تو انہوں نے کیا، اور آج دیکھیے ان کی ہزاروں کی تعداد میں ایمبولینس سے چل رہی ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ بنیاد کی وجہ سے، بنیاد میں انہوں نے جو کچھ سیکھا وہی بڑے ہو کر پرفارم کیا، اور آخری سانس تک وہی کرتے رہے، خیر پھیلاتے رہے، اچھا کام کرتے رہے، اور دنیا آج بھی انہیں اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، امید ہے تمام والدین کو اور تمام ٹیچرز کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ تمام باتیں ان کو سمجھ آ گئی ہوں گی، تو وہ اس چیز پر برائے مہربانی عمل کریں، اپنے بچوں کو تربیت کریں، کیونکہ وہی بچے قوم کی مستقبل کا ذریعہ ہیں۔ اقبال کہتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یہ جو قومیں ہیں، یہ جو پاکستان ہے، اس کی جو تقدیر ہے یہ افراد لکھیں گے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے قوم کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنا کردار بہترین طریقے سے تب ہی ادا کر پائے گا جب وہ اپنے کردار کو پہچان پائے گا۔ اور پہچان کیسے ہوگی؟ وہ آپ دلائیں گے، وہ جو پہلا بنیادی ٹیچر ہوتا ہے، جو والدین ہوتے ہیں، بنیادی جو گھر میں اسے تربیت دی جاتی ہے وہ، اور پہلا سبق جو اسے پڑھایا جاتا ہے وہ۔ ناظرین، آپ تمام ٹیچرز اور والدین جو پڑھائیں گے، جو سکھائیں گے، وہی وہ بڑا ہو کر پرفارم کرے گا۔ تو بہت شکریہ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور کسی کا فائدہ ہو جائے یا پاکستان کا فائدہ ہو جائے۔